بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 فروری سوموار کا دن اور سن 2022 شام کا وقت، آپ کا اپنا پروگرام، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پہ حاضر خدمت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی خیر و برکت اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی ملک میں بہت خوشحالی تھی، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ وہ بادشاہ بہت مہربان تھا اپنی رعایا پہ، اپنی رعیت پہ، اور اس ملک میں بڑی خوشحالی تھی، ہر طرف ترقی کا دورہ تھا، اور وہ سارا کریڈٹ اپنے ایک وزیر کو دیتا تھا، اور وہ سینئر اور ایجڈ بھی تھا، سینئر بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر عقل مند بھی تھا وہ وزیر۔ اور بادشاہ اس کو ہر قدم پہ اس سے مشورہ لیتا، اور کوئی بھی کام نیا کرنے سے پہلے اس کی صلاح کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس وزیر کی ذہانت کے قصے اور کارکردگی کا جو ایک کہانی تھی، وہ قرب و جوار کے دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ چاہے جنگی حکمت عملی ہو یا عوام پہ ٹیکسز لگانے کی بات ہو، ہر قسم کے کاموں میں وہ بادشاہ سلامت کی ایسی گائیڈ لائن دیتا کہ بادشاہ سلامت حیران رہ جاتا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے گئے اسی طرح سے۔ اب جہاں پہ اتنے زیادہ عزت کرنے والے لوگ ہوں نا، وہاں پہ قدرتی طور پر جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اسی کی کیبنٹ میں، کابینہ میں کچھ ایسے وزیر تھے جو اس بات سے بڑے پریشان تھے، جیلسی فیل کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت ہر کام میں، ہر مشورہ انہی ہی کا کیوں مانتے ہیں؟ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے۔ خیر، ایک دفعہ ان کو موقع مل ہی گیا، جیلس ہونے والے وزیروں کو چانس مل گیا۔ وہ یہ کہ قومی خزانے سے کچھ چیزیں چوری ہو گئی۔ اب انہوں نے واقعے کے شواہد کچھ اس طرح سے بنائے کہ یہ چوری جو تھی یہ ثابت ہوتی گئی سیدھا کا سیدھا اسی سینئر اور دانا وزیر کے اوپر۔ بادشاہ سلامت کو یہ سن کر، یہ جان کر افسوس تو ہوا، لیکن سارے قواعد، سارے شواہد، ساری گواہیاں بادشاہ سلامت کے سامنے تھیں، جو انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سو بادشاہ سلامت نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اس وزیر کو قید کی سزا سنا دی، اور اس کو قید خانہ یعنی جیل میں ڈال دیا گیا وزیر کو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے تو خیر خواہوں کے پیغامات آتے ہی تھے، ہمسایہ ملکوں سے تہنیتی پیغامات آنے بھی شروع ہو گئے، مختلف ڈیلیگیشنز آنے شروع ہو گئے اس وزیر کی میل ملاقات کے لیے، جیل خانے میں جا کر اس سے ملنے کے لیے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک تو چلتا رہا، برداشت ہوتا رہا وزیروں سے، ان کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھتے رہے دوسرے وزیروں کے، مگر وہ پھر کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ تو دوسرے ملکوں سے رابطے کر رہا ہے، خفیہ رابطے، خفیہ ڈیلیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سازشیں بن رہا ہے اپنے ملک کے اور آپ کے تخت کے خلاف۔
بادشاہ سلام، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ کان کے کچے ہی ہوتے ہیں ویسے اکثر. اس نے یقین تو نہیں کیا لیکن ایک شک اس کے دل میں پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو. اس نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس کی ملاقات کے لیے آنے والے غیر ملکیوں پہ نظر رکھنا. ایک دن بڑے ہی طاقتور اور امیر ملک کا وفد ڈیلیگیشن ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اجازت لے کر جیل خانہ میں یعنی قید خانہ میں جا کے وزیر سے ملا. اب بادشاہ نے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے اور کہا کہ جا کے دور رہ کے سنو یہ کیا کرتے ہیں. تو اس ڈیلیگیشن نے ایک رکا جو اپنے ملک کے بادشاہ کا تھا اس وزیر کو تھمایا. اس رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ دیکھو جو ہیرا ہوتا ہے نا اس کی ویلیو کا، اس کی اہمیت کا اندازہ صرف جوہری ہی کو ہوتا ہے. اس بادشاہ نے تمہاری سروسز کی، تمہاری لائلٹیز کی، تمہاری پرفارمنس کی نہ کبھی پہلے قدر کی ہے نہ اب کر رہا ہے، اور تمہیں صلہ ملا یہ کہ تمہیں جیل خانے میں ڈال دیا گیا. تمہارے جیسے شخص کو تو تاج میں سجا کے رکھنا چاہیے. اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم تمہارے بادشاہ کا نقصان پورا کر کے اور زر تلافی ادا کر کے تمہیں چھڑا کر اپنے ملک میں لے آتے ہیں، اور یہاں پر تمہیں وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ رتبہ دیا جائے گا جس کے تم صحیح معنوں میں حقدار ہو. اور یہ میرا احسان نہیں ہوگا تمہارے اوپر، بلکہ تمہارا میری اس دعوت کو قبول کر لینا یہ میرے اوپر احسان ہوگا. وزیر نے خط بڑی غور سے پڑھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اس کی پشت پر جواب لکھا. جواب لکھنے کے بعد اس نے وہ خط بند کیا اور اسی ڈیلیگیشن کو واپس کر دیا. اسی وفد کا جو سربراہ تھا اس کو واپس دے دیا. اب جب وہ وفد دربار کے رستے باہر جانے لگا تو بادشاہ نے پولیس کے ذریعے اسے روک لیا اور کہا کہ تم میرے ایک قیدی وزیر کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہو، تم انہیں کیا کہتے ہو، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، ادھر لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ. اس نے خط اس ڈیلیگیشن سے چھین لیا. بادشاہ نے بڑے غصے میں، بڑے طیش میں آ کر، بڑے غضبناک لہجے میں اپنے تخت پر بیٹھ کر پہلے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد خط کے پیچھے لکھا ہوا جواب پڑھنا شروع کیا. تو اس پہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا جواب کے طور پر؟ سلام دعا کے بعد لکھا تھا، آپ کی شہنشاہت سلامت رہے، اللہ آپ کو عزت و احترام میں اضافہ کرے. میں آپ کے جذبے کی، آپ کی پیشکش کی بڑی قدر کرتا ہوں. میری اتنی قدر و منزلت نہیں ہے، میری فضیلت سے کہیں زیادہ آپ کی پیشکش ہے، آپ کی آفر ہے. آپ نے جو مان تران، جو عزت مجھے دی، میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں. مگر اب مگر کے آگے جواب شروع ہوتا ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ میں آپ کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ سلامت ہمارے ہیں
इनके मेरे ऊपर अनगिनत एहसानात है। मैं बचपन से लेके अब तक इनके टुकड़ों पे पला हूं। मैं जो कुछ भी हूं इनकी नवाजिशों, इनकी मेहरबानियों की वजह से हूं। अगर किसी गलत फहमी में आकर इन्होंने मुझे सजा दे दी है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। वो उस एक सजा की वजह से मैं इनकी उम्र भर के एहसानात को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा इस तरह का कोई पैगाम मुझे ना भेजा जाए। इसलिए आपकी मेहरबानी है। वो एक बड़ी अच्छी, उसने फिर फारसी में एक शेर भी लिखा था जो पंजाबी में मैंने वो देखा है, उसका जो मुझे मुनासिब लगा तर्जमा वो ये है। पंजाबी में एक मुहावरा है, जेड़ा टग्गा चंगा वगदा होए ना ओदी छड़ भी बंदा सह लेंदा है। जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनको उर्दू में समझा देता हूं कि जो बैल अच्छा काम करता हो, मेहनती हो और परफॉर्मेंस देने वाला हो, अगर किसी वक्त वो दुलत्ती भी मार देना तो मालिक को उसकी दर्द नहीं होती, वो बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर कोई नखट्टू जानवर दुलत्ती मारे तो उसकी दर्द बड़ी होती है, बड़ी पीड़ होती है। ये था उस शेर का तर्जमा, फारसी का वो शेर जो मैंने पढ़ा था, उसका तर्जमा मैंने आपको दूसरे लफ्जों में करके सुनाया। खैर, बादशाह सलामत ने वो सारा खत बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा और अपनी सोच पर, अपने गुस्से पर इंतहाई शर्मिंदा हुआ। पहले तो उस डेलीगेशन को इज्जत और एहतराम के साथ रवाना किया, उनसे माफी मांगी और फिर हुक्म दिया कि वो जो कैदी वजीर है उसको फौरी तौर पर निकालकर दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल दरामद करना था। वो वजीर को जेल से निकाल के बादशाह सलामत के हुजूर सामने ला खड़ा किया तो बादशाह सलामत ने अपने तख्त से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है और फिर मैंने आपके साथ जो कुछ किया इस काबिल भी नहीं हूं कि मुझे माफ कर दिया जाए। अगर सच पूछो तो बादशाह की इस कुर्सी पर तुम्हारा हक बनता है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है क्योंकि ये हमारी खानदानी विरासत है। ये कुर्सी ये तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा दे सकता हूं कि आने वाली जिंदगी में आपके सारे जराइम की आम माफी का ऐलान कर देता हूं। आप स्याह करो, सफेद करो, अच्छा करो, बुरा करो, आपसे कोई बाज पुरस नहीं होगी। मैंने जो आपके साथ सलूक रखा या जो ये आपको नाकर्दा गुनाह की सजा दी उसके लिए खुदा के वास्ते माफ कर दे। अब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका कसूर क्या है? ये तो अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत थी जो मेरे ऊपर आनी थी, आई और अच्छा हुआ आ गई, और ये भी अच्छा हुआ कि आपके हाथों से आ गई, इसलिए कि आपके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। एक अगर आपने सजा दे ली है, एक सरजनश कर ली है, एक गलत काम, एक ज्यादती या जुल्म कर लिया है, तो उसकी उन एहसानात के आगे कोई वैल्यू वक़्त है ही नहीं। और मुझे यकीन है कि आपने ये गलत फहमी की बुनियाद पर किया है और उम्मीद है आइंदा आप मुहतात रहेंगे और इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये थी जनाब आज की कहानी। और आज का अगला सेगमेंट है सवाल और जवाब का। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा जानदार है
جو مسلسل 6 دن تک اپنی سانس روک سکتا ہے. میں نے ہنٹ بھی دیا تھا کہ وہ رینگنے والا ہے، انسیکٹ ہے، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جاندار ہے جی، اس کا نام ہے بچھو. یہ واحد مخلوق ہے جو بغیر سانس لیے 6 دن تک زندہ رہ سکتا ہے نا عجیب بات. جی تو چلیے اگلا سوال آپ سے میں اسلامی پوچھ لیتا ہوں. یہ بتا دیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے پہاڑوں کا نام آیا ہے؟ قرآن پاک میں جن پہاڑوں کا نام آیا ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ اچھا چلیں اور آسان کرتے، تعداد میں بتا دیتا ہوں، وہ 4 ہے. 4 پہاڑوں کا نام آیا ہے قرآن پاک میں. آپ نے ان پہاڑوں کے نام بتانے. امید ہے سوال آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور جواب بھی آپ دیں گے اگلے پروگرام تک. پروگرام کا تیسرا اور آخری اور بہترین مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. تیرا دعویٰ ہے کہ دنیا بڑی دیکھی ہوئی ہے. تیرا دعویٰ ہے کہ دنیا بڑی دیکھی ہوئی ہے. تو نے دیکھا ہے کبھی، تو نے دیکھا ہے کسی شخص پہ روتا ہوا دکھ؟ یہ تھا آج کا شعر. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے اپنے میزبان کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.